الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. محترم حاضرین، کل کے درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور نبی جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے. آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے اندر دیکھا کہ قوم سمود جو کہ بالکل بت پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر بڑی حیثیت رکھتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی بڑی عزت تھی اپنے قوم کے اندر. لیکن جب وہی حضرت صالح علیہ السلام نبی بنے اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، تو سارے کے سارے دوست دشمن بن گئے. تو حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پہلا سبق یہ مل رہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی چاہیے. حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہیں سجدہ کرنا ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو، اگر تمہیں اپاسنا کرنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے تم اپنے سر تسلیم خم نہ کرو. حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی. توحید کی دعوت دی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم توحید کی بات نہیں سننا چاہتے. آج ہم توحید کی اہمیت نہیں سننا چاہتے. آج ہم شرک کی مذمت نہیں سننا چاہتے. آج ہم بدعت کی قباحت کو نہیں سننا چاہتے، جبکہ ہماری پیدائش کا مقصد، ہماری پیدائش کا پرپز ہی توحید ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جن کو پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ بلکہ توحید، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم توحید کی بات نہیں سننا چاہتے. آج ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں، جب آج ہم شرک کی مذمت کی بات کرتے ہیں، جب آج ہم بدعت کی بات کرتے ہیں، تو لوگ برا ماننے لگتے ہیں. اور آج ہم اپنے رشتہ داروں کو توحید کی بات نہیں بتاتے. ہم ساری چیزوں میں کمپرومائز جو ہیں کر لیتے ہیں اور توحید میں بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں، جبکہ توحید میں کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، مسلک دوسرا ہے، فرقہ دوسرا ہے، کوئی بات نہیں ہے. آپ ان کو توحید کی دعوت دیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ توحید کے معاملے میں بھی آپ کمپرومائز کر لیں. وہ شرک کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کا سپورٹ کریں، آپ ان کی مدد کریں. وہ بدعت پھیلا رہے ہیں اور آپ ان کی سپورٹ کریں. اور آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم منع کرنے جائیں گے تو برا لگ جائے گا. ہم یہ کہیں گے برا لگ جائے گا.
میرے پیارے ساتھیوں، یہی ہماری سوچ ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے آج ہم مسلمان بالکل توحید کو چھوڑ رہے ہیں، آج ہم مسلمان شرک میں اگر ملوث ہیں۔ بس یہی ہماری سوچ ہے کہ بولیں گے تو برا لگ جائے گا۔ اگر آج ہم ناف کے نیچے اپنا ہاتھ باندھ رہے ہیں، اگر ہم بول دیں گے تو برا لگ جائے گا۔ اگر پیر میں پیر نہیں ملا رہے ہیں، اگر بول دیں گے تو برا لگ جائے گا۔ اگر وہ زور سے آمین نہیں کہہ رہے ہیں، اگر ہم بول دیں گے تو برا لگ جائے گا۔ یعنی ہم اس وجہ سے نہیں بول رہے ہیں کہ ان کو برا لگ جائے گا، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اللہ ہم برا نہ مان جائے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسان کو خوش کریں اور اللہ کو ناراض کریں؟ کیا ہم میں سے کوئی چاہتے ہیں؟ نہیں نا۔ جب نہیں چاہتے ہیں تو آج سے یہ تھاٹ، آج سے یہ سوچ بالکل ختم کر دیجیے، اور یہ بالکل کمپرومائز مت کیجیے توحید کے ساتھ۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر نظر دوڑاؤ۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی۔ جب توحید کی دعوت دی، سارے قوم دشمن بن گئے، دشمن بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے صالح، اگر تم حقیقت میں نبی ہے تو ایک کام کرو، ایک معجزہ لا کر کے دکھاؤ، ایک میریکل لا کر کے دکھاؤ۔ ذرا سوچو، ذرا سوچو، حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں مل رہا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے، اگر آپ حق کی بات کریں گے، اگر آپ اچھی بات کریں گے، اگر آپ قرآن حدیث کی بات کریں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اس کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ کیوں؟ بلکہ توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے، حق بات کہنے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو مذاق اڑایا جا سکتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ حق بات ضرور بتائیے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں اور گناہ پر اگر اس کو ڈھیل مل رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم کو چھوڑ دیا، بلکہ گناہ پر ڈھیل ہونا یہ بھی ایک طرح کا عذاب کا حصہ ہے۔ اگر آج ہم نماز چھوڑے ہوئے ہیں، اگر آج ہم تراویح کی نماز چھوڑے ہوئے ہیں، اگر ہم آج روزہ چھوڑ رہے ہیں اور ہم برائی کے اندر ملوث ہیں، اگر ہم اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اگر ہم گل کر رہے ہیں، اگر اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اگر ہم گٹکا تمباکو اگر ہم یوز کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، یاد رکھو اللہ نے آپ کو ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ نے آپ کو رسی جو ہے ڈھیل کر کے رکھی ہے۔ اللہ جب رسی کھینچے گا تو ضرور آپ کو عذاب میں ملوث ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ڈھیل دی ہے۔ ڈھیل کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اللہ نے ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، آپ سدھر جاؤ۔ اگر نہیں سدھرو گے اللہ رب العالمین کا عذاب بالکل اچانک سے آپ پکڑے گا، آپ کو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ لا کر کے دکھاؤ۔ معجزہ کیا ہے؟ کہا ایک چٹان ہے، چٹان کے اس پار سے ایک حاملہ، ایک پریگننٹ اونٹنی لا کر دکھاؤ جو حاملہ ہو، دودھ دیتی ہو، اور ایسی اونٹنی جس اونٹنی کو ہم نے کبھی نہیں دیکھی، ایسی اونٹنی لا کر کے دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بلایا اور کہا چلو ٹھیک ہے، ایک دن ہم خاص کر لیتے ہیں، ایک دن ہم مقرر کر لیتے ہیں، اگر یہ اونٹنی ظاہر ہو گئی تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان کے قوم نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ اس چٹان کے اس پار سے ایک حاملہ اونٹنی ظاہر ہو، اگر یہ اونٹنی ظاہر ہو جائے اور وہ جو اونٹنی ہوگی وہ اونٹنی کنویں کے جتنے بھی پانی ہے وہ سارے پانی جو ہے وہ پی جائے گی، ساری پانی پی جائے گی۔ اے اللہ تو ایسی اونٹنی ظاہر کر دے۔ اللہ رب العالمین کن فیکن کے ذریعے وہ اونٹنی ظاہر کر دیتے ہیں، وہ اونٹنی آ جاتی ہے۔ لیکن اس اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا، ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی سے کیا پتہ چلا؟ تیسرا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی سرکشی کرتا ہے، اگر کوئی آدمی بغاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب ان لوگوں نے ایمان نہیں لے آیا، بلکہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو بالکل ان کے دل کو کاٹ دیا جائے، اس اونٹنی کو ذبح جو ہے کر دی گئی۔ ان لوگوں نے اس اونٹنی کا گوشت کھایا
اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بالکل تڑپ رہا تھا، اور ان لوگوں نے اس اونٹنی کو کیا کہا، اس اونٹنی کا گوشت کھایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بطور نشانی بھیجی تھی، بطور نشانی بھیجی تھی، لیکن ان لوگوں نے جب اس اونٹنی کو قتل کیا اور ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دے دیا۔ تو پتہ کیا چلا، اگر کوئی قوم سرکشی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج ہم مسلمان کتنے گناہ میں ملوث ہیں، آج ہم مسلمان کتنے برائی میں ملوث ہیں، لیکن ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ تو ہماری امت کو اس پچھلی امت کی طرح برباد نہ کرنا۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آج ہم برائی پہ برائی کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لے آئے، تو ان کی زندگی سے پتہ کیا چلا کہ اکثریت حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کی سنکھیا، جن کی تعداد زیادہ ہو وہ حق پر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ آج اگر آپ ہندوستان کے اندر یا آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں گے، آج بریلیوں کی سنکھیا زیادہ ہے، بریلیوں کی تعداد زیادہ ہے، ہنفیوں کی تعداد زیادہ ہے، دیوبندیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ آج اکثر لوگ تعزیہ جو نکالتے ہیں، محرم مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، میلاد النبی کرتے ہیں، تعویذ پہنتے ہیں، مزار جاتے ہیں، درگاہ پہ جاتے ہیں، یعنی اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ حق پر کون ہوگا؟ جو قرآن و حدیث کے مطابق چلے گا۔ حق دیکھنا ہے تو زیادہ سنکھیا مت دیکھو، کہ اگر تم لوگ حق پر ہو تو اکثر لوگ 20 رکعت تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر 8 رکعت تراویح صحیح ہے تو بتاؤ کہ اکثر لوگ ہندوستان کے اندر زیادہ تر لوگ 20 رکعت تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ دلیل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اکثریت حق بات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق قرآن و حدیث ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے اندر کوئی بات ہے تو حق ہے، اگر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے تو حق نہیں ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی سے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر چند لوگ ایمان لے آئے، اکثر لوگ نہیں تھے۔ تو کیا مطلب اکثر لوگ ایمان نہیں لے آئے تو کیا وہ لوگ حق پر تھے؟ کیا نہیں نا۔ جب وہ لوگ حق پر نہیں تھے تو آج جتنے بھی لوگ قبر پوج رہے ہیں، درگاہ جا رہے ہیں، مزار جا رہے ہیں، تعویذ لٹکا رہے ہیں، اجمیر شریف جا رہے ہیں، یا غوث اعظم کہہ رہے ہیں، دستگیر کہہ رہے ہیں، یا جتنے بھی ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، یا وہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکال رہے ہیں، یا کچھ بھی شرک و بدعات و خرافات میں اگر ملوث ہے تو وہ حق پر نہیں ہے۔ حق پر کون ہوگا؟ حق پر وہی ہوگا جو قرآن و حدیث کو مانے گا، جو قرآن و سنت کو مانے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، چند لوگ ایمان لے آئے، چند لوگ ایمان لے آئے، تو اللہ رب العالمین نے ان ایمان والوں کی حفاظت کی، ان ایمان والوں کی حفاظت کی۔ جو لوگ ایمان نہیں لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ عذاب یہ بھیجا، ایسی چیخ آئی کہ ان کے دل پھٹ گئے، زمین پھٹ گئی، آسمان پھٹ گئے، اتنی شدید جو ہے سزا اور عذاب ان پر مسلط ہوئی، وہ سارے کے سارے لوگ بالکل بکھرے کے بکھرے رہ گئے، بکھرے کے بکھرے رہ گئے، جو لوگ ایمان نہیں لائے۔ لیکن جو لوگ ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا۔ اگر ہم ایمان لے آئیں گے، مطلب اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا، اگر ہم پکے مسلمان ہوں گے، اللہ ہماری ہر طرح سے حفاظت کرے گا۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے، اگر آج مسلمان مار کھا رہے ہیں، اگر آج مسلمانوں کے اوپر جوتے برس رہے ہیں، اگر آج مسلمانوں کی ٹوپی کو دیکھ کر، داڑھی کو دیکھ کر، کرتے پاجامے کو دیکھ کر اگر اس کو مارا جا رہا ہے، اگر مسلم لڑکیوں کے حجاب پر اگر پابندی لگائی جا رہی ہے، اگر مسلم لڑکیوں کو اگر ہندو میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، آج ہمارے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو میرے پیارے ساتھیوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا۔ اللہ نے گارنٹی لی ہے، نبی کے جو ماننے والے تھے ان لوگوں نے ایمان لایا،
ان کا ایمان مضبوط تھا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، تو کیا اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، بشرطے کہ ہم اچھے ایمان والے ہو جائیں۔ لاسٹ اور آخری سبق جو حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ کہ نبی اپنی بات کہہ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن نبی بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ حق بات پہنچا دینا۔ نبی کا کام حق بات پہنچا دینا ہے، لیکن نبی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، نبی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ آپ کا اور ہمارا کام یہ ہے حق بات بتا دینا، حق بات بتا دینا، سامنے والے قبول کرے یا نہ کرے، سامنے والے ہدایت پہ آئے نہ آئے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اگر کسی کو جو ہے بے نمازی دیکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ بھائی نماز پڑھو، آپ کا کام ہے آپ نماز پڑھنے کہیں، آپ کا کام ہے آپ روزے رکھنے کے لیے کہیں، آپ کا کام ہے آپ قرآن پڑھنے کے لیے کہیں، لیکن ہدایت کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے جو دروس اسباب تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس اسباب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔